اب یہ بتاؤ اگر یہاں پر ایسی دیوار ہو وال ہو اونچی اور دیوار کے اس طرف کوئی ایک لیمپ لے کے رات کے اندھیرے میں چلے اور آپ اس سائڈ میں رہیے اوپر دیکھیے دیوار کی تو روشنی کدھر نظر آئے گی؟ اس دیوار کے پیچھے چل رہا ہے تو ادھر روشنی نظر آئے گی؟ کہاں نظر آئے گی؟ جس دیوار کے پیچھے چل رہا اسی کے اوپر روشنی نظر آئے گی. یہ آنکھ والا بھی کہے گا اور نابینا بھی کہے گا ہاں بھائی وہی نظر آئے گی. اس میں کوئی ڈاؤٹ فل تو نہیں ہے نا؟ اب یہ بتائیے جب سورج ڈوبا مغرب میں سن سیٹ ہوا تو سن سیٹ ہونے کے بعد میں ڈگریوں کی بات ابھی نہیں کرتا وہ بھی پھر کروں گا تھوڑا سا کیونکہ ڈگری بڑی مشہور ہو گئی ہے اور وہ بات بعد میں کروں گا. سورج جب ڈوبا تو تھوڑا سا ڈیپ میں گیا تو سرخی آتی ہے ہورائزن پر, پھر اور ڈیپ میں گیا تو سرخی ختم ہو کر کے سفیدی آتی ہے, پھر اور ڈیپ میں گیا تو وہ سفیدی بھی ختم ہو جاتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے. یہ اصل ہے معاملہ. کہا وہ لیمپ بہت نیچے چلا گیا اب نہیں کچھ اوپر نظر آ رہا ہے, اور جب تک ہے کچھ اوپر معاملہ تو وہ روشنی کچھ نہ کچھ نظر آئے گی اپنے اپنے انداز. یہ گرمیوں میں سورج بہت ڈیپ میں نہیں جاتا ہے سن سیٹ ہونے کے بعد, بلکہ وہ کنارے کنارے پھر نارتھ سے ہوتے ہوئے ایسٹ کی طرف طلوع ہو جاتا ہے, سن رائز ہو جاتا ہے. اس لیے رات بھر اجالا ختم نہیں ہوتا, یہ تو ٹیکسی والا ہی بتائیں گے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ان دنوں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ سورج جدھر رہے گا اسی طرف تو اجالا رہے گا کہ دوسری طرف رہے گا؟ اسی طرف رہے گا. تو سورج جب مغرب میں ڈوبا نیچے چلا گیا تو اس کے ہورائزن پر اجالا نظر آ رہا ہے, اور وہ نیچے نیچے جب ڈیپ میں نہیں گیا نارتھ کی طرف مائل ہوگا تو وہ اجالا بس اس زیادہ طرح اسی طرف جائے گا, اسی طرف جائے گا. اور یہ پورا آسمان جو ہے گول ہے نا, اس کو ذرا آپ اپنے انداز میں ہاف کر دو, ایسے بانٹ دو, آدھا حصہ ایسٹ کا ہو جائے آدھا ویسٹ کا ہو جائے, تو وہ جو بیچ والی لکیر ہے جس سے دو حصے میں کیے ہو, اسی لکیر پر اسی خط پر جب سورج طلوع ہونے کے بعد دن میں وہاں پہنچتا ہے تو دوپہر ہو کہلاتا, ہاف ڈے. اس کے بعد ہی سورج مائل ہو جاتا ہے ویسٹ کی طرف. ایسے ہی پر نیچے سے جب سیٹ ہونے کے بعد نیچے اسی لائن پر آیا تو ہاف نائٹ ہوا, اور پھر فوراً مائل ہو جاتا ہے ایسٹ کی طرف طلوع ہونے کی طرف. تو اس ہاف نائٹ کے بعد سورج کدھر گیا آپ ہی بتائیے؟ مشرق میں گیا کہ مغرب میں؟ مشرق میں نا. اور ہاف ڈے میں سورج اس لائن پر آنے کے بعد کدھر گیا؟ الٹا نہیں ہوا ورنہ قیامت آ جائے گی. تو اب نیچے جب سورج اس لائن پر آنے کے بعد مشرق کی طرف گیا تو جدھر سورج گیا روشنی ادھر ہی رہے گی نا. تو ہاف نائٹ کے بعد روشنی ایسٹ کی طرف گئی کہ ویسٹ کی طرف؟ زیادہ کدھر گئی؟ ایسٹ کی طرف, کیونکہ وہ لیمپ اسی طرف گیا. اور ایسٹ ہورائزن پر جو سفیدی ہے, صبح صادق کے علاوہ کوئی نام ہے اس کا؟ پوچھ لو کسی سے, ڈکشنری والوں سے پوچھو, سائنس والوں سے پوچھو, علم حیات والوں سے پوچھو, فقہا سے پوچھو, صبح صادق کے علاوہ کوئی نام ہے اس کا؟ ہرگز نہیں. اور صبح صادق میں سحری کرو گے, کوئی مسلمان کہے گا کہ صبح ہو جائے ہم سحری کریں؟ یہی ہے سیدھا سیدھا معاملہ میرے بھائی, اتنا مشکل نہیں. اب آپ لوگوں سے میں بالکل کھلے سے بولتا ہوں, کس کو نہیں سمجھ میں آپ بولے کہ ہمیں نہیں سمجھا کیسے ہوتا ہے. ایک دم واضح کلیئر ہے, ہاف نائٹ کے بعد روشنی بالکل ایسٹ ہورائزن پر آ جاتی ہے, وہ ہے صبح صادق. صبح صادق میں کھانا الاؤڈ نہیں روزے دار کے لیے, کلیئر معاملہ. کہاں ہے پریشان کرتے ہو یار, کوئی دوڑا آتا کہتا وہ
طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ 20 منٹ تک کھا سکتے ہو. اچھا چلو 20 منٹ ہم اپنی طرف سے گفٹ دے دیتے ہیں. احتیاطاً 40 منٹ. ارے شرم کرو شرم. یہ کہیں ہے فقہا کے اصول و ضابطے سے کہیں ہے؟ کم سے کم یہ بدیہی مسئلہ تو سمجھو جو بالکل واضح ہے کہ جب ایسٹ ہورائزن پر سفیدی آئی، صبح صادق ہو گئی. یہ کہاں 1 گھنٹہ 20 منٹ تمہارا 1 گھنٹہ 25 منٹ 40 منٹ، یہ کہاں سے لائے ہو بھائی؟ کہاں سے لائے ہو؟ کیوں یہ قوم کو پاگل بنائے ہوئے ہو؟ کوئی صاحب اٹھے کہنے لگے ایسا ہے رات کا 7 حصہ کیجئے، تو 1 حصہ جب تک باقی رہے تب تک کھاؤ. صبح اللیل. وہ عوام بھی بیچارے کہ صبح اللیل، ہم نے کہا مطلب کہا یہ سنے ہیں کہ صبح اللیل، اور صبح اللیل اگر کرو تو ٹائم کچھ ہوتا ہے، اور صبح اللیل والا ٹائم دیتا ہے کچھ اور ہوتا ہے کچھ. کہا السلام علیکم، کہا بیگن توڑ رہا ہوں، کہا بال بچے خیریت سے ہیں، کہا سب کو بھون کے کھاؤں گا. مارا گھٹنا پھوٹا سا. یہی معاملہ. ایسے ہی 2 بجے والے کہتے ہیں ہمارا فارمولا ہے. کہا تقدیر. کہاں بہتوں کی تقدیر آپ نے بدل دیا. بدل دیا صاحب. کہا کیسی تقدیر؟ کہا بے اقرب الایام. کہا مطلب؟ وہ مطلب ہے ابھی نہیں سمجھ میں آیا. میں نے کہا وہ بعد میں سمجھائیے گا. جو اقرب الایام لیے ذرا اس کو ذرا تطبیق دے دو. اقرب الایام کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے جو سب سے قریبی دن جس میں ٹائم آیا تھا وہی ٹائم ان دنوں میں بھی فکس کر لیں جن دنوں میں ٹائم نہیں آتا ہے. اتنا ہے. اس کو تطبیق دو تو ہاف نائٹ ہی سے ملتا جلتا ہے مگر رزلٹ کچھ. وہ 2 بجے والا بزرگ کہتا ہے مفتی صاحب بالکل ہاف نائٹ پر طلوع فجر ہو جاتی ہے. میں نے کہا الحمدللہ. تب فجر طلوع ہو گئی تو سحری کرائیں گے. کہا مفتی صاحب تبین نہیں ہوتا. میں نے کہا بات تو بڑی پتہ ہے کہ تبین نہیں ہوتا. تو تبین کے لیے کتنا بیان چاہیے؟ کتنے منٹ چاہیے؟ 50 منٹ 55 منٹ؟ ایک پروف کہیں سے پیش کر دو سائنس سے، علم حیات سے، کسی فقیر ایک پروف پیش کر دو کہ تبین کے لیے 50 منٹ چاہیے. کیوں لوگوں کو پریشان کیے ہوئے بھائی؟ جب مان لیے کہ ہاف نائٹ پر طلوع فجر ہو جاتی سیدھے کہو کہ طلوع فجر کے بعد اب کھانا الاؤڈ نہیں ہے روزہ دار کے لیے. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بات تو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن مسجد والے نہیں مانیں گے. اگر نہیں مانیں گے، منوانا آپ کا کام تھوڑی ہے. میرا کام منوانا ہے. میں تو چلا جاؤں گا. علامہ صادق ضیاء صاحب آپ کے گھر پہ جا کے ڈور کر کے چیک کریں گے کھانا کھا رہے ہو کہ بند کیا ہوئی ہاف نائٹ ہو گئی. کریں گے نا. ان کا کام ہے. یہ بیچارے اتنی سب زحمت کر رہے ہیں آپ کے عبادت کے تحفظ کی خاطر. ہمارے جوان اسکالر علامہ ثاقب شامی نے بڑی محنت کیا. کیوں؟ صرف جوانوں کے عبادت کے تحفظ کی خاطر. اور ہمارے بہت سارے مشائخ نے اس کو دیکھا کہا یہ ہمارے مفتی منیر الزمان صاحب علیہ رحمت رضوان اللہ کو پیارے ہو گئے. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے بچپن سے ان کے شاگرد. انہوں نے جب میرے ساتھ میٹنگ کیا معاملہ سب ایک دم واضح جب ہو گیا تو بالکل اعلان کر دیا. ارے اعلان کیا کیا لکھ کے دیا. میرے پاس تحریر موجود ہے. اور روچڈیل میں بڑے بڑے مکھیا ہیں، برمنگم سے کم نہیں ہے. بہت ان کا بائیکاٹ ہے. یہ کوئی کہا بھائی یہ عبادت کا معاملہ میں تو نہیں مانوں گا. پھر کچھ لوگ گئے دوستی کی دہائی دی. حضرت ہمارے ساتھی ہیں دوست ہمارے موقع کو آپ نہ چھوڑیں. کوئی علاقے کی دہائی دیا، کوئی پڑوس کا نعرہ لگایا. مفتی صاحب علیہ رحمہ کی قبر پر اللہ رحمتوں کی بارش برسائے. انہوں نے کہا بھائی یہ عبادت ہے، نہ دوستی ہے، نہ علاقہ ہے، نہ کچھ ہے. سبحان اللہ. جانتے ہو میرے بھائیو شرم سے سر جھک جاتا ہے جب ہم نے یہ حق کی بات بلند کی
تو ہمارے سنی بعض لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا مودی نے یہاں ایک آدمی بھیج دیا ہے، مودی کے آدمی ہے، یہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بھیج دیا، مودی کے آدمی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور کیا کیا کہا، اللہ انہیں بھی اپنی رحمتوں سے ہمکنار کرے جنہوں نے یہ سب کہا۔ مودی جس کو میں موزی کہتا ہوں، کیا کیا باتیں نہیں کہی گئی۔ میں نے کہا، اب میں چونکہ میری حیثیت دوسری ہے، میں نے اپنے شاگردوں سے بات کہا، میں نے کہا بھائی تم لوگ جواب دو، میں یہ سمجھ دے علمی بات ہو تو میں اس کا جواب دوں، یہ سب حماقتوں کا جواب میں اس کے دینے کے لیے ہوں۔ ورنہ اتنی میں کہہ دیتا کہ دعوت اسلامی تنظیم کہاں کی ہے، بول۔ مفتی منیر الزمان صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں، مفتی اشفاق صاحب کہاں کے ہیں، یہ علامہ ساجد ضیاء صاحب کہاں کے ہیں، یہ پیرزادہ صاحب کہاں کے ہیں، علامہ ساجد فراشوی کہاں کے ہیں، راجہ زاہد نواز صاحب کہاں کے ہیں، علامہ ثاقب شامی کہاں کے ہیں۔ نام بتاؤں تو ابھی 10 منٹ اور لگ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میجارٹی، ارے او میجارٹی والے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود الى الغرباء فطوبى للغرباء۔ میجارٹی دکھا رہے ہو، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہو، اتنے لوگ ہیں۔ جو آدمی بہار شریعت کی عبارت نہیں سمجھ پاتا وہ قیادت کر رہا ہے قوم مسلم، شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں مفتی صاحب سخت بات بول لیتے ہیں۔ اگر یہ سخت بات ہے تو معاف کیجئے گا، مگر سخت بولنا پڑتا، کرے کیا؟ آپ تو اس سے زیادہ سخت ہو کہ عبادتوں کو ضائع کر رہے ہو۔ قوم کو جانتے ہیں برین واش کیسے کرنے لگے، ایک وہ دو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھی۔ اصحاب صفہ کی یاد تازہ کر دی، اس چھوٹا سا سینٹر مگر کھڑے ہو گئے، بار بار چیلنج کر رہے ہیں، آؤ جس کے پاس ہو۔ کس لیے بھائی؟ صرف آپ کے عبادت کے تحفظ کی خاطر۔ کیا کیا نہیں کہا گیا، کہا گیا بتائیے مفتی صاحب کہتے ہیں لوگوں کے روزے نہیں ہوئے، بتائیے یہ اتنے لوگوں کے روزے نہیں ہوئے، یہ سب حرام کر رہے ہیں، یہ سب۔ اب تاکہ پبلک تھوڑا بھڑکے، سن رہے ہو؟ میرے سے سوالات کیے گئے کہ مجھ سے اب تو اس کے بعد روزہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مجھ سے اس کا جواب نہ لو، جواب خود دو، جواب خود دو۔ 2 بجے والے سے پوچھو کہ 2 بجے کے بعد اگر کوئی سحری کرے گا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پوچھو اس سے۔ 2:30 بجے والے سے پوچھو 2:30 بجے کے بعد کوئی اگر سحری کرے گا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ 3 بجے والے سے پوچھو کہ 3 بجے کے بعد اگر کوئی سحری کرے گا تو روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پوچھو۔ جو وہی جواب دے گا وہی جواب میرا بھی ہے، مجھ سے مت جواب لو۔ 2 بجے والا کہے کہ 2 بجے کے بعد کرو گے روزہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں۔ 2:30 بجے والا کہے اس کے بعد کھاؤ گے نہیں روزہ ہوگا، کوئی بات نہیں۔ 3 بجے والا کہے اس کے بعد کھاؤ گے روزہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں۔ 1 بجے والا کہہ دیا تو آسمان ٹوٹنے لگا۔ کیا بات ہے بھائی؟ کچھ لوگوں نے کہا موسیٰ ایسا ہے، آپ کا تو ٹھیک، ہم آپ کو غلط نہیں کہتے ہیں، بالکل آپ کا ٹھیک ہے، لیکن آپ دوسرے کو غلط نہ کہیے۔ ارے بھائی جو غلط ہے اس کو غلط نہ کہوں، کہاں کہوں، اس کو صحیح کہوں۔ میرا اگر غلط ہے میرے کو بھی غلط کہو، اور غلط کر کے پروف دو، میں تو پروف دیتا ہوں تمہارا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اور برمنگم کی جو بڑی مسجدیں ہیں نا، ان کی رسپانسبلٹی بڑی ہے، وہ اسے نہ سمجھ لیں۔ ہاں آ گئے تڑک بھڑک کے ساتھ، سمجھے کہ بس بیڑا پار ہے، پتہ چلے گا اس جہاں میں کہ کیا 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 ہے بندوں کے ساتھ عبادتوں کا۔ اور اے میرے احباب، میں آپ کو موقع بھی دوں گا نماز کے بعد کہ جس کو جو شبہ ہو، جو کوشچن ہو وہ کرے، انشاءاللہ الرحمن اس کو بھی سمجھایا جائے گا۔ راجہ صاحب کو میٹنگ میں جانا، آپ تشریف لے جائیں، بارک اللہ، اللہ کا حکم ہے، بارک اللہ۔ دیکھیے رزاق خدا ہے، جو حق بات ہے، مکھیا ہوں ان سے بھی کہیے، جو سب سے کہیے۔ ہاں میں تصنیفی کام کرتا ہوں حدیث شریف پر، اس کی وجہ سے میرے
کام بھی موقوف ہو جاتے ہیں، مگر میں نے کہا چلو ہمارے کچھ بھائیوں کی اگر عبادت بچ گئی تو شاید اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔